ایک وقت تھا کہ کسی کو عقل مت دینے کے لیے اس کے گھر اطلاع کر کے نہیں بتانا پڑتا تھا۔ گلے محلے کا چاچا، گلی کی خالہ، سامنے والی ہٹی کا لالا، تانگے والا، پالش والا، سبھی بھائی چاچا ماما کہلاتے تھے۔ کپڑے سینے والی آپا، قرآن پڑھانے والی باجی، سبھی کان پکڑ سکتے تھے، اسکول چھوڑ کے آ سکتے تھے، اسکول سے لے کے آ سکتے تھے، ڈاکٹر سے دوا لینے جا سکتے تھے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے تھے، اپنے کاموں کے لیے مدد کے لیے بلا سکتے تھے۔ میں نے یہ دیکھا تو نہیں ہے، ہاں سنا ضرور ہے، مگر یہ ضرور دیکھا ہے کہ والد کے دوست تایا اور امی کی سہیلیاں خالہ، ہم سب بچے رل مل کے کھیلتے ہیں۔ ہمارے گھر بیٹھے وہاں کھانا کھا لیا، ہم کسی کے گھر بیٹھے وہاں کھانا کھا لیا۔ گھر میں کچھ نہیں پسند آیا تو ساتھ والے کے گھر جا کے لے آئے، کوئی انسیکیورٹی نہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں۔ شام پڑے، گلی میں کسی نے دیکھ لیا تو رک کے پوچھا، کیوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ گھر کے باہر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ابو کہاں ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ بچیوں سے ایسے سوالات اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہ یہاں وہاں پائی ہی نہ جاتی تھیں۔ کھیل ہے تو گھر پر، پڑھائی ہے تو گھر پر، اور نتیجہ اخلاق کا ہی ہوتا تھا، ذہنی یا جسمانی نشو و نما کا، پرہیزگاری کا، دین کا، حد درجہ مثبت ہی نکلتا تھا۔ کسی نے کوئی رشتہ بتایا تو شک ہی نہ ہوا کہ کوئی دشمنی نکال رہا ہے، یا میرے بچے کو خود کے بچے پر ترجیح نہیں دے رہا۔ فی کس بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، مطلب کہ سپورٹ سسٹم زیادہ تھا۔ اب کیا ہوا جب ہم میں دینی، معاشی اور معاشرتی بدحالی، بدکاری اور بدی کا شکار ہوئے تو چھپا چھپی کھیلنے لگے، خود سے، باہر کے ہر کسی شخص سے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور ایونچولی سب سے زیادہ تو خود کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے شیئر کرنا چھوڑا، چھپانا شروع کیا، اور زیادہ ہی چھپانا شروع کیا تو کلوزنس ختم ہو گئی۔ جب کلوزنس ختم ہوئی تو سپورٹ سسٹم ختم ہو گیا۔ جب سپورٹ سسٹم کی ضرورت نہ رہی تو لوگوں کو بڑے خاندان بھی ناکارہ لگنے لگے کہ کیا فائدہ بچے پیدا کرنے کا جب کسی نے کسی کے لیے کھڑے ہی نہیں ہونا، یا ہم نے ان کو کسی زندگی کے شعبے کا حصہ ہی نہیں بنانا۔ تو اپنی خوشی کو ایک بچہ پیدا کر لیتے ہیں، وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ اس سے کاروبار میں مدد ملے گی، اور کاروبار وہ آگے بھی بڑھائے گا، اور میرا نام بھی چلے گا۔ آج کسی بھائی بہن کے بچے کو کوئی بات ہو، یا کسی رشتہ دار کی کوئی بات ہو، آپ کسک بھی نہیں سکتے، بڑوں کو کیا بتائیں۔ آپ جب بڑے ہیں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، بچے ہیں تو سمجھا ہی نہیں سکتے، کہیں تو گڑبڑ ہے، خرابی ہے، یا حرکات پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بات تو کوئی آپ کی کیا ہی سنے گا، اور خود کے بچوں سے کیا ہی سوال کرے گا۔ آپ سے رشتہ داری، آنا جانا ختم، بات چیت ختم، بات کرنا سننا ختم، آنا جانا ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ خونی رشتہ بھی گیا بھاڑ میں۔ یہ تو تھی باہر کی داستان، جو کہیں آپ نے دیکھا سنا خود سے یا کسی اور سے، اور بھلے تصدیق بھی کی۔ یہاں پر تو وہ لاگو ہوتا ہے کہ پہلے تولو پھر بھی نہ بولو۔ اگر گھر کے بچے گھر ہی میں وارداتیں کر رہے ہیں، بچیوں پہ تانگ جھانک کر رہے ہیں، پھر بھی آپ چپ ہیں، اس لیے کہ کوئی مانے گا ہی نہیں۔ اس لیے آپ کی ہمت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ جب کوئی مانتا نہیں ہے تو اپنے آپ پہ کانفیڈنس بھی نہیں رہتا، اپنی بات پہ کانفیڈنس بھی نہیں رہتا، اپنی آنکھوں پہ اعتبار بھی نہیں رہتا۔ بچے آپ کی الماریاں صاف کر رہے ہیں، آپ ملازموں پر الزام لگا رہے ہیں، دوستوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی بہن بھائی یا بڑے یا چھوٹے نے ان کو دیکھ لیا کوئی کرتوت کرتے ہوئے، باہر کوئی ڈرگز، شراب، بچیاں، کوئی ایکسیڈنٹس، آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ جب آپ نے کہنا سننا بولنا ہی کسی سے نہیں ہے تو پھر ان کو اپنا کیوں کہیں؟ یہ رشتے تو صرف پیار کے تھے، اور اب کسی کی بھلائی کے لیے کسی کی شکایت لگاتے تھے۔ آپ کو اچھا مقصود تھا۔ جب رشتے ہی نہیں رہے، پیار ہی نہیں رہا، تو پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ پیار کی جگہ مقابلوں نے اور بدگمانیوں نے لے لی ہے۔ ہر اپنا پرائی کی جگہ پہ جا چکا ہے۔ ہم آج بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ آج ہمیں کندھا دینے والا کوئی نہیں، ہم سے کندھا لینے والا کوئی نہیں۔ تو اپنے کا لفظ تو دل کرتا ہے کہ ڈکشنری سے ہی نکال دیا جائے۔